السلام علیکم۔ میں ہوں ماجد الفت اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اتوار کا دن ہے اور یہ میرے لیے صرف چھٹی کا دن نہیں بلکہ ایک ایموشنل ریسیٹ کا دن ہوتا ہے۔ ہم اکثر زندگی کے بھاگ دوڑ میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ گھر جو ہے صرف چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، اور یہ ایک سیف ہیون ہوتا ہے ہم سب کے لیے۔ ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن بہت کم ہوتی ہے کافی لوگوں کو۔ جہاں انسان باہر کی دنیا کی تمام تلخیوں کو بھول کر سکون پاتا ہے، وہ گھر ہی ہوتا ہے۔ آج کے دن میں نے اسی سوچ کے نام کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دوسروں کے لیے کتنا پرسکون اور نرچرنگ بناتے ہیں۔ کیونکہ میں ابھی کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور ایک میں نے ڈاکومنٹری بھی دیکھی تھی۔ کافی جو ہے ہمارے پاس پورے اوور اکراس دا کنٹری، پورے ملک میں کافی سے سیف ہیونس ہیں جہاں پہ آرفن جو بچے ہیں یا ابنڈنٹ بچے ہیں یا نوجوان ہیں یا ان کے لیے جو شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں این جی اوز، تو ان کے ماحول کو میں نے اسٹڈی کیا تو کافی اچھی این جی اوز ہیں جو ہوم لائک انوائرمنٹ نرچرنگ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتی ہے چیزوں کو۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ اکثر ہم اپنے گھر اور قریبی لوگوں کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہم ان کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ایک مضبوط معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک خوشحال اور پرسکون گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تب دراصل ان کے لیے ہمیں سینس آف بلانگنگ کریٹ کرنی چاہیے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کی لائف میں۔ وہ بچے جنہیں بچپن میں تحفظ اور محبت کا سایہ میسر ہو تو وہ آگے چل کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بڑے کارآمد بھی ہوتے ہیں، خود کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ جو ٹیمپرامنٹ ہوتی ہے یا جو طبیعت ہوتی ہے صرف باتوں سے نہیں بلکہ ایسا ماحول فراہم کرنے سے ہوتی ہے جہاں اگلا انسان محسوس کرے کہ آئی ایم ہرڈ اینڈ آئی ایم سیف۔ یہی چیزیں دنیا میں ان کو آگے چل کے بڑی خود اعتمادی پرووائڈ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ذرا نظم و ضبط، ڈسپلن کی۔ اتوار کو میں آگے والے جو پورا ویک ہوتا ہے، میرے جو دن آنے والے ہوتے ہیں ان کو میں پلان کرتا ہوں، میں پاؤٹ کرتا ہوں، لیکن میرا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اسے میں کہتا ہوں جینٹل پروڈکٹیویٹی۔ اکثر لوگ ڈسپلن کو بہت برا بلا کہتے ہیں، بڑا سخت کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑی ہارڈ چیز ہے ڈسپلن۔ میرے خیال سے حالانکہ ڈسپلن جو ہے نا وہ اس کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے اور پابند نہیں بناتا۔ اس کی میں آگے چل کے ایک ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ کا جو چیزیں ہیں وہ شیڈولڈ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اس ٹائم پہ یہ چیزیں کرنی ہیں، آنے والے دنوں میں مجھے کون سی چیز کب کرنی ہے، تو آپ کو آلریڈی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ سو یو فیل اسٹارٹ جو ہے نا وہ آپ کو کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے میرا ٹائم کتنا بچ رہا ہے، تو وہ آپ کو ڈسپلن ہی کام آتا ہے اس سے، کیونکہ آپ شیڈولڈ ہوتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح پہ کیا کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں کیا وہ ایک کہاوت ہوتی ہے نا کہ وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہوتی ہے، لیکن میرا فوکس صرف کام پر نہیں ہوتا بلکہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ میں کتنا وقت دوسروں کو سننے سمجھنے میں لگاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی جو مینٹورشپ کو میں ڈیوائس کرتا ہوں کہ میں کس طرح سے ان کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے میں اس کی رہنمائی کو اپنا تشکیل دیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی کیا ایپٹیچیوڈ ہے، ان کا کیا مینٹل اپروچ ہے۔ یاد رکھیے زندگی ایک جیسی نہیں رہتی ہمیشہ، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کبھی کبھی حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں ریزیلینس کام آتی ہے، ثابت قدمی۔
ایک محاورہ بہت خوبصورت ہے، مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں بناتی، عقل مند بنا دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد نوجوانوں کو یہی سکھانا ہے کہ ٹھوکر لگنے کا مطلب گرنا نہیں ہوتا ہے، سنبھلنا ہوتا ہے۔ میرا طریقہ ہمیشہ ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کا ہے اور رہا ہے، چاہے وہ گھر کے بچے ہوں یا پروفیشنل ساتھی ہوں۔ ہمیں ان کی غلطیوں پر انہیں ٹوکنا نہیں چاہیے فوری طور پر، اور ہمیں ان کے بجائے ان کی جو ہے نا سیف گارڈنگ کرنی چاہیے، یعنی ان کی عزت نفس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، نوجوان ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے کلیگس ہوں، جو بھی ہوں، ان کو اس کی طرح سے ان کی تصحیح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ہمیں عزت نفس کو ٹھوس پہنچانی چاہیے۔ آج کی دنیا میں ٹرسٹ کریٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ سچے دل سے کسی کی بہتری چاہتے ہیں تو وہ احساس میرے خیال سے دوسرے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اپنے حالات کے محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنے مستقبل کے خود خالق ہیں، اور اس سفر میں ہمیں ان کا سہارا بننا ہے۔ ہمیں ہرڈلز کریٹ نہیں کرنی اور نہ ہی بوجھ بننا ہے ان کا۔ تو بس جی، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی اتوار کی گفتگو۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا رکیں، سوچیں اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ اپنے گھر اور کام کی جگہ کو سیف ہیون بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔